دھرنے سے متعلق علیمہ خان صاحبہ نے کیا کہا، ذرا پہلے وہ سنوا دیجیے گا جی۔ خان ٹوٹیں گے نہیں، عمران خان ان کا بھول ہے۔ عمران خان مضبوط ہیں، عمران خان قرآن پڑھتے ہیں، عمران خان اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، عمران خان اپنے آپ کو ورزش کرتے ہیں، عمران خان مضبوط رہیں گے۔ لیکن ان کمینے لوگوں نے ان کی آنکھ ضائع کروا دی، اسی جب کہ پتہ ہے کہ وہ مضبوط کھڑے ہیں۔ اور ان کو 2 ہفتے سے انہوں نے دسمبر میں کہتے، میں نے جب سلمان صفدر کو بتایا کہ میں 2 ہفتے ان کو بتاتا رہا مجھے نظر نہیں آ رہا۔ سوچیں کوئی انسان کہے مجھے نظر نہیں آ رہا، اور 2 ہفتے وہ جیل سپرنٹینڈنٹ، اس کا کیا نام تھا پچھلا والا؟ عبد الغفور انجم۔ اب سارے یہ نام یاد رکھو، عبد الغفور انجم، جس کو عمران خان 2 ہفتے کہتے رہے کہ مجھے نظر نہیں آ رہا، اور اس نے جان بوجھ کے ڈیلے کیا۔ وہ ڈائریکٹ عمران خان نے کہا یہ کرمنل ہے، عمران خان نے کہا کہ اس کے خلاف ایف آئی آر ڈالو۔ ہم نے اس کے خلاف پٹیشن ڈالی ہوئی، ہم نے ڈالی تھانے کے اندر اڈیالہ کے، اب اس کا کوئی جواب ہمیں نہیں آیا۔ وہ کرمنل ہے بندہ جس کے ہاتھوں سے جان بوجھ کے عمران خان کی آنکھ ضائع کروائی گئی۔ لاسٹ میں یہ بتا دیں صبح پھر کیا کیا، پھر جب وہ بات سیریس ہو گئی تو انہوں نے اس بندے کو وہاں سے ہٹا دیا۔ لاسٹ میں یہ بتا دیں، آپ کا صبح سے میسج جو ہے وہ وائرل ہے کہ 27 ستمبر کا جو جلسہ طریق و نگار اسلام آباد کا۔ سب سے پہلے تو اڈیالہ جیل کے بارے میں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت زیادہ ایسی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کی جیل میں حالت بہت خراب ہے، طبیعت بہت خراب ہے، اور ایسے چھوڑ کیا جا رہا ہے، اور کچھ ایسے خبریں بھی آئیں کہ جناب عمران خان صاحب کو کچھ امراض لاحق ہو گئے ہیں۔ تو اس کا جواب انہوں نے دیا علیمہ خان صاحبہ نے، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان بالکل فٹ ہے، وہ ایکسرسائز کرتا ہے، اس کو کوئی بیماری ہو نہیں سکتی سوائے اس کے کہ حکومت کوئی حرکت کرے ایسی۔ اب آج مقدمہ تھا عمران خان صاحب کی قید تنہائی کے خلاف، اور بشرا بی بی کا بھی اور عمران خان کا بھی، اور آج جسٹس سومرو نے اس کو سنا اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ تو اس کے بارے میں پہلے ذرا سلمان صفدر صاحب کی پوزیشن لے لیں، اور وہ تفصیلات بتا رہے ہیں کیونکہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ 3:30 بجے اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں ابھی سماعت کنکلوڈ ہوئی ہے۔ آنریبل جج مسٹر جسٹس خادم حسین سمرو صاحب نے علیمہ خانم صاحبہ اور مبشرہ خاور مانیکا صاحبہ، جو کہ بشرا بی بی کی بیٹی ہیں، اور علیمہ خانم جیسے کہ آپ کو معلوم ہے عمران خان صاحب کی بہن ہیں، ان کے بہاف پر عمران خان صاحب کی کانسٹیٹیوشنل ریٹ پٹیشنز فائل تھیں۔ 30 جون کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے آخری دفعہ اس پر سماعت کی، اور 30 جون کے بعد آج 6 اگست کو اس کی آج صبح سے ہی سماعت مختلف انٹرولز کے ساتھ ہوتی رہی، جو ابھی کنکلوڈ ہوئی ہے۔ ہمارا اس ریٹ پٹیشن میں عدالت کے آگے جو مین مدعا اور مین آج گریونس تھا، وہ عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کی سولیٹری کنفائنمنٹ، یعنی ان کو جو قید تنہائی اور آئسولیشن میں رکھا گیا ہے اور رکھا جا رہا ہے، which is an ongoing continuing process، اس کو ہم نے چیلنج کیا ہوا تھا۔ اور آج عدالت نے بہت تفصیل سے، بہت اطمینان سے تمام پارٹیز کو، اس میں نیب نے بھی اپنا پورا حصہ ڈالا، اڈیالہ جیل نے بھی، سپرنٹینڈنٹ صاحب پیش ہوئے، ایڈوکیٹ جنرل صاحب، پروسیکیوٹر جنرل صاحب، آج تمام رسپونڈنٹس اڈیالہ جیل اور اس وقت جتنے بھی لا آفیسز ہیں، سب کا ایک ہی موقف تھا، یونینیمس، کہ عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کو بالکل قید تنہائی میں نہیں رکھا ہوا۔ انہوں نے کہا ہم قید تنہائی کو کنڈیم کرتے ہیں، یہ ایک ماضی کی چیز ہے، نہ سولیٹری کنفائنمنٹ کسی فیصلے میں لکھی ہوئی ہے، نہ اڈیالہ جیل میں اس کی کوئی پریکٹس ہے، نہ اڈیالہ جیل میں کسی بھی قیدی کو قید تنہائی میں کسی کو سزا دی گئی ہے۔ ہم نے تمام پارٹیز کو آج جج صاحبان نے سنا۔ سب سے بڑا انڈیکیٹر کہ عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کو ڈسکنیکٹ کیا ہوا ہے فرام آؤٹ سائڈ ورلڈ، فرام ہز فیملی، فرام فرینڈز، فرام لائرز، اس کی سب سے بڑی دلیل یہ تھی۔ آج میں اپنے سے شروع ہوتا ہوں کہ بطور تو یہ آج انہوں نے تفصیل ساتھ بتایا۔ میں آپ کو اس کا مختصراً یہ بھی بتا دوں
کہ ججمنٹ ریزرو کر لی گئی ہے, فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے, اور منڈے تک کا ٹائم دیا گیا ہے کہ آپ نے اگر کوئی ایڈیشنل ڈاکومنٹس کسی نے جمع کروانے ہیں تو وہ کروا دیں. لیکن ایک بات آپ کو بتا دوں کہ جو جھوٹ بولا گیا, ایک جھوٹی رپورٹ سبمٹ کی گئی ہے عدالت کے سامنے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کو قید تنہائی میں نہیں رکھا ہوا, تو اس کا آج انہوں نے مسترد کر دیا سلمان صفدر صاحب نے, اور انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ یہ 100% جھوٹ ہے اور غلط رپورٹ ہے. اور عمران خان کو کہا گیا کہ جناب 7 کمرے ہیں, تو وہ 7 کمروں کی تفصیل علیمہ خان صاحبہ نے بھی بتائی. اور میں ویسے بھی آپ کو بتا دوں کہ ٹوٹل جو 7 کمرے ہیں وہ 7-7 8-8 فٹ چوڑے ہیں, اور ٹوٹل 56 فٹ جگہ بنتی ہے, اور صرف ایک سیل میں عمران خان کو محدود کیا گیا ہے. باقی سیل جو ہیں وہ پورے کا پورا ایک کورڈ ایریا ہوتا ہے, وہ سارے کے سارے وہاں پہ کسی میں سیکورٹی والے ہیں, کسی میں کوئی ہے. تو عمران خان صاحب اکیلے اسی سیل میں ہیں جس کی تصویر نظر آتی ہے. اب علیمہ خان صاحبہ نے ایک اور بات بھی کی, وہ بھی ذرا سن لیجیے. نواز شریف تو جو یہ والے جو لوگ ہیں ان کو تو سارے جانتے ہیں کہ وہ کس سے جیل میں گئے تھے. ان کا شاندار طریقے سے ان کا خیال رکھا جا رہا تھا, آنا جانا لگا ہوا تھا, کئی 100 لوگ دن کے آگے ملتے تھے. ان کے جو کمرے ہیں وہ جیل والے ایک دن صفائی پولیس والے بتا رہے تھے, جو ان کے کمرے ہوتے ہیں وہ باقاعدہ ریسٹ ہاؤسز کی طرح ہیں, مطلب بہت زبردست شاندار کمرے ہیں. عمران خان کو یہ باری باری کہہ رہے ہیں 9 کمرے ہیں. میں نے آج ان کو باہر نکل کے کہا, میں نے کہا یہ چکی کے کمرے ہیں. تو سلمان صاحب سے پوچھا وہ لائن میں ہے, انہوں نے کہا لائن میں, اور ایک گیلری ایسا دیوار بنی ہوئی ایسا. تو جو 9 کمرے ہیں آپ ذرا گھر جا کے دیکھ لینا, وہ 7 کمرے ہیں, وہ 7 کمرے 8 فٹ کی چوڑائی ہے, تو کوئی 56 فٹ کی لینتھ ہے. ہاں, یہ جو شاندار کمرے ہیں نا, کل ان کی لمبائی مطلب جو ساروں کو ملا کے بھی 56 فٹ ہے. یہ تو ان کے سٹنگ روم چھوٹے والے سٹنگ روم جتنا نہیں ہے. اور ایک سیل میں عمران خان رہتے ہیں. آج سپرنٹینڈنٹ نے ان کو بتایا کہ ایک کمرے میں, اور انہوں نے کہا ان کو کک مہیا کیا گیا ہے. آپ اگر جیل میں ہو تو جو قیدی ہیں نا, وہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ جو مشقتی آپ ہائر کر سکتے ہو تنخواہ کے اوپر. عمران خان کا کھانا کہاں سے آتا ہے؟ پیسے جب کم پڑ جاتے ہیں تو ڈیپیوٹی جیل سپرنٹینڈنٹ بتاتا ہے کہ پیسے کم پڑ گئے, تو ان کے پیسے جمع کرائے جاتے ہیں, جیسے کئی قیدیوں کے کرائے جاتے ہیں کہ پیسے جمع کرا دو. فرق صرف یہ ہے کہ عمران خان کا کھانا سیکیورٹی ریزنز کے مطابق علیحدہ بنتا ہے. ابھی میں نے ان کا مینیو ہم نے مینیو دیکھا ہے. عام قیدی کو جو جیل میں کھانا ملتا ہے, تو انہوں نے واضح طور پر علیمہ خان صاحب نے بتا دیا, اور یہی حقیقت ہے کہ عمران خان پیسے دیتے ہیں اور اپنے کھانے کے, کیونکہ وہ کھانے کے پیسے جمع کرواتے ہیں, پھر کھانا پکتا ہے, اور سیکورٹی ریزن کی وجہ سے ان کا کھانا علیحدہ بنتا ہے اور وہ چیک بھی کیا جاتا ہے. ایک اور بات جو کہ وہ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب اور باقی نون لیگ کے مریم صاحبہ جس طریقے سے انہوں نے جیل گزاری ہے, وہ جیل نہیں تھی بلکہ ریسٹ ہاؤس تھا, اور ان کو وہ تمام سہولیات میسر تھیں. تو آج جو رپورٹ سبمٹ کی گئی اس کو کیا گیا نگیٹ. اب آتے ہیں ذرا مومنٹم بن رہا ہے, اور پاکستان تحریک انصاف نے جو جلسہ کیا وہ بہت ہی کامیاب رہا, اور علیمہ خان صاحبہ کو جو اسٹریٹ موومنٹ اور رابطہ عوام مہم میں جو رسپانس ملا عوام نے دیا, وہ بھی بہت زیادہ پازیٹیو رہا. اور اب چونکہ کل جو 5 اگست گزری ہے, 5 اگست کو جس طریقے سے پنجاب میں احتجاج ہوا ہے اور پنجاب میں ایکٹیویٹی نظر آئی ہے, مومنٹم نظر آیا ہے, اور لوگوں کا خوف ختم ہوا ہے, سندھ میں ہوا ہے, کراچی میں ہوا ہے, اور جس طریقے سے لوگ نکلے, بلوچستان میں لوگ نکلے ہیں, تو اس کے آفٹر شاکس جو ہیں وہ محسوس کیے جا رہے ہیں ایک طرف. اور دوسری طرف کیونکہ کل پولیس کو بھی ذرا دبا کے رکھا گیا, اور پولیس جس طریقے سے ماضی میں کرتی رہی اور وہ نہیں کر سکی. اور ایک منظر دکھاتے ہیں فیصل آباد کا, ذرا دکھائیے گا جی کہ انہوں نے کس طریقے سے, یہ ذرا دیکھیے گا, سنائیے گا جی, آواز بھی ذرا دے دیں جی.
आप ये चाहते हैं कि हम धरना दे दे बैठ जाए, यही चाहते हैं हम यही चाहते हैं। अगर आपकी खास नहीं आप धमकी ना दें, आप धमकी ना आती है ना, तो आप ये रवैया क्यों अख्तियार कर रहे हैं? गाड़ी तो मोड़ रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं SHO साहब, अगर आप चाहते हैं कि तो ये सीना देखते हैं। आप बताएं, आपकी खास क्या है? आप यहाँ पर हजूम कैसा कर रहे हैं? आप कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। चलो यार नहीं चलो जरा अब थोड़ा सा मूड चेंज हो रहा है, और मूड पुलिस को भी, और पुलिस का मूड उस वक्त चेंज होता है जी जब पता चल जाए कि ये सिस्टम जा रहा है और इसका चल चलाव है, और जब लोगों को चल चलाव का पता चलता है तो फिर बहुत अच्छी तरह अंदाजा हो जाता है। एक और बात बता दूं कि एक तरफ तो ये सूरत हाल चल रही है, दूसरी तरफ कौमी असम्बली का इजलास था। कौमी असम्बली का इजलास 7 अगस्त को था, यानी कि कल बुलाया जाना और शेड्यूल था, लेकिन क्योंकि पीपल्स पार्टी के साथ फड्डा शुरू हो चुका है और कल का इजलास जो है वो 10 दिन के लिए मुलतवी कर दिया गया है। और पूरे 10 दिन के लिए कौमी असम्बली का इजलास, उसकी वजह यह है कि वहाँ पे जो नारे लगने थे और जो वहाँ पे सबसे पहली डिमांड आनी थी वो आनी थी कि शहबाज शरीफ साहब एतमाद का वोट लें, और उन पर अदम एतमाद हो चुका है। पीपल्स पार्टी ने खुद ही कहना था और बाकी अपोजिशन जमातों ने भी कि सबसे पहले शहबाज शरीफ साहब एतमाद का वोट लें, तो एतमाद का वोट फिल वक्त वो लेने की पोजीशन में नहीं, और वो बैरून मुल्क चले गए और सऊदी अरब चले गए हैं, और उधर से कौमी असम्बली का इजलास भी मुलतवी कर दिया गया 10 दिन के लिए। अब एक और डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि कौमी असम्बली में आज मेरी बात हो रही थी कौमी असम्बली के लोगों से, और चूँकि सबसे पहले जो तब्दीली महसूस की जाती है, हवाओं का रुख अगर तब्दील होना शुरू हो जाए तो कौमी असम्बली और सेनेट ये पावर कॉरिडोर्स हैं, और इन पावर कॉरिडोर्स में ये यहाँ पे होती है जी पॉलिटिकल पल्स जो है वो वहाँ पे नुमायाँ आ जाती है। तो वहाँ पे भी जो दरो दीवार हैं वो ये बता रहे हैं कि इनके हाथ से, नून लीग के हाथ से चीज़ें खिसकना शुरू हो गई हैं। और एक और इस सिलसिले में बड़ी खबर है, वो इंशाल्लाह मैं आपको कंफर्म होने के बाद कल बताऊंगा। और एक और साइन आया है, यही सूरत हाल जो है चल रही है, क्योंकि मामलात इनके कंट्रोल में नहीं है। अब एक और डेवलपमेंट हुई है, एक तरफ तो ये होगा, दूसरा नून लीग ने रब्ता किया है इमरान खान साहब एंड कंपनी से, और इमरान खान से रब्ता किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रब्ता किया और उन्हें दावत दी है। उन्हें कहा है कि आए बैठकर बात करते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, और हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत दे दी। ये आप देख रहे हैं तस्वीर, स्पीकर अयाज सादिक हैं और उन्होंने ये दावत दी है, और एक और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब थे, उन्होंने दावत दी है कि जनाब ये हम आएँ और आके बैठ के बातचीत करें और दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। तो ये एक और डेवलपमेंट जो हुई है, उसकी रीज़न ये है कि कल तक तो इमरान खान बहुत बुरे थे, पीटीआई बहुत बुरी थी, मुकदमा दर्ज हैं और पता नहीं क्या क्या उन पे उछाला गया कीचड़, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जी एक बार फिर के हमारे साथ मुज़ाकरात करें। तो मुज़ाकरात किस लिए? ये उस वक्त किए जाते हैं कि मुज़ाकरात की दावत हमेशा मुस्लिम लीग नवाज ने उस वक्त दी जब हिद्दत और शिद्दत इन तक पहुंची है। हिद्दत पहुंची है, गर्मी पहुंची है, और शिद्दत का इनको अंदाज़ा है, और शायद इसीलिए एक बार फिर ये लॉलीपॉप दे रहे हैं। तो लेकिन न पहले इनके साथ मुज़ाकरात होने हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, न आइंदा होंगे। उस्मा बुखारी साहबा ने भी ऐलान कर दिया है, और वो कहती हैं कि भाई अगर समझ गए तो ठीक है, वरना फिर कोई और आएगा आके देख लेगा। सुनाइएगा जी ज़रा। जिस तरफ हालात जा रहे हैं, इसके बाद फिर कोई भी सलामत नहीं रहेगा। फिर अगर अपना काम आप नहीं करेंगे, फिर कोई ना कोई तो ज़रूर करेगा। वो कहते हैं कि हालात जिस तरफ जा रहे हैं वो सबके सामने हैं, और अगर हमने फिर अपना काम ना किया तो कोई ना कोई आके तो ज़रूर करेगा। दोबारा सुना दीजिएगा क्योंकि आवाज़ कम है, गौर से सुनिए। जिस तरफ हालात जा रहे हैं, इसके बाद फिर कोई भी सलामत नहीं रहेगा। फिर अगर अपना काम आप नहीं करेंगे, फिर कोई ना कोई तो ज़रूर करेगा। इसी दौरान जनाब जमात इस्लामी ने भी ऐलान कर दिया है, और कल उन्होंने कहा है कि मुल्कगीर एहतजाज होगा। 7 अगस्त कल का दिन उन्होंने कहा कि मुल्कगीर एहतजाज होगा, बेरोज़गारी, महंगाई, टैक्सों के खिलाफ, सबके खिलाफ। और उन्होंने इसका ऐलान कैसे किया, ज़रा सुनाइएगा जी।
سے ہم پورے پاکستان کے 510 مقامات پر سڑکوں کو بند کریں گے اور ایمبولینس کو رستہ دیں گے. اپنا احتجاج انشاءاللہ تعالی پورے پاکستانی قوم کے سامنے اور دنیا کے سامنے لے کر آئیں گے کہ انشاءاللہ حکمرانوں کو پیچھے دھکیلنے پر مجبور کریں گے. ہاں جی، کل شام 4 تو یہ آپ نے سنا خبر جی. اور یہ سچویشن کہ جماعت اسلامی کے امیر نے اعلان کیا ہے کہ کل 7 اگست کو احتجاج کیا جائے گا مہنگائی کے خلاف اور پیٹرولیم مصنوعات، بے روزگاری بڑھتی ہوئی، اس سب کے خلاف ہی. تو یہ معاملات چل رہے ہیں.